پڑھائی لکھائی کی مہارت۔ سوال نمبر 3، دی گئی نظم غور سے پڑھیے، سوالات کے جوابات دیجیے اور اس کا مناسب عنوان بھی تجویز کیجیے۔ ایک تھا لڑکا بڑا شریر، نام تھا اس کا نور نذیر۔ ایک دن اس کا جی للچایا، گاؤں سے چل کر شہر کو آیا۔ شہر میں آ کر اس نے دیکھا، وہاں کا پیسہ گاؤں جیسا، وہاں کا کھمبا ویسا ہی لمبا، وہاں کی روٹی ویسی ہی چھوٹی، وہاں کا ڈھول ویسا ہی گول، وہاں کی بلی ویسی ہی کالی، ویسے پودے ویسے پیڑ، ویسی بکری ویسی بھیڑ۔ دل میں سوچا اور پچھتایا، دوڑا دوڑا گھر کو آیا۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ سوالات۔ الف، نور نذیر کا جی کس بات پر للچایا؟ نور نذیر کا دل اس بات پر للچایا کہ وہ چل کر شہر دیکھے۔ ب، شہر میں کون کون سی چیزیں گاؤں جیسی تھیں؟ شہر کا پیسہ، کھمبا، روٹی، ڈھول، بلی، پودے، پیڑ اور بکری سب چیزیں بالکل گاؤں جیسی تھیں۔ جیم، نور نذیر کس بات پر پچھتایا؟ نور نذیر اس بات پر پچھتایا کہ شہر بالکل گاؤں جیسا ہے، اس لیے وہ دوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ جی بچوں، اب بتائیے کہ اس نظم کو کیا عنوان دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اس نظم کو ہم کئی اچھے مناسب عنوان دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر نور نذیر، ایک لڑکا، وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 4، دیے گئے لطیفے پڑھیے اور بتائیے کہ یہ آپ کو کیسے لگے۔ نیز یہ بھی بتائیے کہ ان میں دانش کی کون سی بات پوشیدہ ہے۔ الف، اسکول میں اعلیٰ افسر نے معائنے کے لیے آنا تھا۔ استاد نے ہوشیار طالب علم کے ذمے لگایا کہ جب افسر پوچھے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا تو تم کھڑے ہو کر جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرے دن افسر آیا، اس نے پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ سب لڑکے خاموش رہے۔ افسر نے دوبارہ پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ایک بچہ اٹھا اور کہنے لگا، جناب، جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ آج چھٹی پر ہے۔ بے، ڈاکٹر، یہ 4 دن کی دوا ہے، روز 2 چمچے صبح، 2 چمچے دوپہر اور 2 چمچے رات کو پی لیا کریں۔ غریب مریض، ڈاکٹر صاحب اتنے چمچے تو میرے گھر میں ہیں ہی نہیں۔ جی بچوں، آپ نے لطیفے پڑھ لیے ہیں نا؟ اب بتائیے کہ ہر لطیفے میں دانش کی کون سی بات پوشیدہ ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ جیسے دوسرا لطیفہ ہے، اس میں مریض ڈاکٹر کے ظاہری الفاظ پر توجہ دے رہا ہے، ڈاکٹر کہنا کیا چاہتا ہے یا اس کی بات کا اصل مقصد کیا ہے، مریض کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو لطیفے وجود میں آتے ہیں۔ آپ نے ٹوٹ پٹوٹ کی کہانی پڑھی، اس کہانی کا انجام تبدیل کر کے کہانی دوبارہ اپنے الفاظ میں نثر کی صورت میں لکھیں۔ کہانی کم از کم 12 سے 15 جملوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے، اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔